ایک فائدہ بتا رہا ہوں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ظاہری طور سے کسی قوم کی کسی دین و مذہب کی موافقت کرتے ہیں تو آپ ظاہری طور سے اس سے پسندیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ظاہری پسندیدگی یا ظاہری طور سے کسی تہذیب کسی دین کے طور طریقوں کو اختیار کرنا باطنی طور پہ بھی اس طریقے کو اختیار کرنے کی طرف لے جاتی ہے. یعنی اگر آپ عیسائیت یہودیت کسی اور مذہب کا کوئی طریقہ ظاہر میں اختیار کرتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ شیطان جب آپ کو ظاہر میں وہ پسند کروا رہا ہے تو باطن میں ان کے دین کی پسندیدگی آپ کے دل میں ڈال دے گے. اور یہ اس کے خلاف ہے جو اللہ نے جو ہم صبح شام کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جو بندہ کسی دوسری قوم کے کسی دوسرے مذہب کے طور طریقے اختیار کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے جو اسلام اور قانون دیا وہ ہمیں پسند نہیں ہے. اسلام کی حیثیت سے جو ہم نے قبول کیا اس کی یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے جس بات کو ہم دوسرے مذہب سے لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے کسی اور کا طریقہ ہم کو پسند ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اس لیے کہ وہ مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسلام کی تعلیم پسند نہیں ہے, اس مذہب کی پسند ہے جس کو میں اختیار کر رہا ہوں. بہت اہم بات ہے. اور اس تناظر میں دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس سلسلے میں لوگ بڑی غفلت بے پرواہی کے شکار ہیں اور کوئی طور طریقوں میں سماجی زندگی کے معاملے میں کوئی مخصوص تہواروں کے مسئلے میں یا بعض مرتبہ تو عقیدے اور منہج کے طور کے معاملے میں بھی غیر قوموں کی مشابہت ہمارے یہاں اختیار کیا جا رہا ہے. یہ جو عید میلاد منایا جا رہا ہے میلاد اسلام میں نہیں ہے. مشابہت ہے عیسائیوں کی دوسری قوموں کی جینتی اور برسی جہاں منائی جاتی ہے. ہمارے یہاں سالگرہ آج کل منائی جاتی ہے, ہیپی برتھ ڈے وہی عید میلاد کے تناظر میں. مسلم علاقوں میں ابھی ایک کلپ سن رہا تھا بتایا کہ بہت مسلمانوں میں یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. امیر اور بڑے طبقے چھوڑیے جو متوسط اور غریب گھرانے ہیں وہاں بھی فلمی کلچر ٹی وی چینل دیکھ کر دین اور اسلام کی تربیت ہوتی نہیں. درس قرآن درس حدیث اسلامی اصولوں کو جاننے کے لیے فرصت نہیں ہے تو جو ٹی وی سے سیکھ رہے ہیں جو فلموں میں دیکھ رہے ہیں جو سماج اور معاشرے میں چلن دیکھتے ہیں اس کو دین سمجھتے ہیں یا اپنے طور سے استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی گمراہیاں ہیں. اس اصول کو آج کے ہندوستان میں سیکھنا سکھانا بتانا سمجھانا بہت بہت ضروری ہے. اور اس کے مختلف پہلو میں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کا ذکر کر رہا تھا. اس کے فوائد کے بعد انہوں نے الگ الگ پہلو پیش کیے. عبادات میں ان کی مشابہت نہیں چلے گی, لباس میں ان کی مشابہت نہیں چلے گی, عقیدے میں نہیں چلے گی, طور طریقے میں تہذیب و کلچر میں نہیں چلے گی, تہواروں میں نہیں چلے گی. ایک ایک عنوان قائم کیا یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک بیان کیا ہے سلف کے اقوال کی روشنی میں اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی انسان کو یا مسلمانوں کو آپس میں عربی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت موجود ہے, آپ اور میں اگر عربی میں بات کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی زبان میں, تو دوسری زبان میں بات کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ ضرورت ہو.